الورع والإنقل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ پاک کا بہت ہی عظیم احسان ہے کہ اللہ نے رمضان جیسی مبارک دولت ہمیں عطا فرمائی، اور الحمدللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اللہ کی اطاعت و بندگی کے اعمال کیے، اللہ انہیں قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اب رمضان گزرنے کے بعد یہ مبارک مہینہ شوال کا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی بڑی کرامت والا، بڑی عزت والا اور بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شوال المکرم کہتے ہیں۔ مکرم یعنی معظم، محترم۔ شوال کے مہینے کو محترم مہینہ یا معظم مہینہ یا برکت والا مہینہ کس مناسبت سے کہا جاتا ہے؟ کیا اس کی خوبی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ کی مبارک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ صرف 6 روزے، وہ بھی مسلسل نہیں ہے، جیسے آپ کی سہولت ہو پورے مہینے میں، آپ کی سہولت سے اس ہفتے میں 2 رکھ لیا، آئندہ ہفتے میں 3 رکھ لیے، اس کے بعد 1 رکھ لی، جیسے آپ کو چھٹی ہو، جیسے آپ کو رخصت ہو، جیسے آپ کو سہولت ہو، پورے مہینے میں 6 روزے آپ نفل روزے رکھ لیں تو اس سے برکت والے مہینے کی یہ خوبی ہے کہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ دوسری برکت اس مہینے کی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، شوال کے مہینے کو نامبارک کہتے تھے، منحوس۔ تو لوگ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے، منگنی نہیں کرتے تھے، ولیمہ نہیں کرتے تھے، کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے تھے۔ اب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا طیارہ، بیماری اپنی ذات میں متعدی ہوتی نہیں ہے اور کسی چیز میں منحوسیت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو اب شوال کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شوال میں کیا۔ شوال کے مہینے میں لوگ ڈرتے تھے شوال کے مہینے میں شادی کرتے ہوئے، آپ نے اپنا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شوال میں کیا، اور 3 سال کے بعد رخصتی بھی ہوئی تو شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ تو اس کی برکت دیکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ لوگ تو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن میری شادی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا شوال میں، رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور مجھ سے زیادہ برکت والی، مجھ سے زیادہ حضور کے قریب رہنے والی کوئی بیوی ہے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مہینے کی شادی اور رخصتی کی وجہ سے دیکھو کتنی خوشیاں ملی، کتنی برکتیں ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دوسری بیویوں کے ساتھ جب میں بے تکلف رہتا ہوں تو وحی نہیں آتی، وحی نہیں آتی، لیکن عائشہ کے ساتھ جب میں بے تکلف رہتا ہوں میاں بیوی کی طرح، تب بھی وحی نازل ہوتی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیے، بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں تھیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا سلام حضرت عائشہ کو پہنچا دیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ دیکھو یہ جبرائیل تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے کے بعد کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے پہلے فرشتے نے آ کر خوشخبری دی تھی کہ اللہ کے رسول یہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی دنیا کی بھی بیوی ہے، آخرت کی بھی بیوی ہے۔ شادی سے پہلے ہی خوشخبری سنا دی۔ تو یہ شوال کے مہینے کی عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ اس مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ہوئی، رخصتی بھی ہوئی، تو زمانے جاہلیت کا جو ایک نظریہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور الحمدللہ اب کوئی بھی اس کو منحوس سمجھتا نہیں ہے۔ اب تو ماشاءاللہ شوال میں خوب شادیاں ہوتی ہیں، ادھر سے رکا آ رہا، ادھر سے رکا آ رہا، ادھر سے رکا آ رہا، ادھر سے رکا آ رہا۔ شوال میں شادیوں کے رکے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں جانا کہ وہاں جانا، ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ایڈجسٹ۔ وہاں نکاح میں شریک ہو جائیں گے، وہاں ولی میں شریک ہو جائیں گے، وہاں تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جائیں گے ولی میں، وہاں تھوڑا 2-3 نوالا کھا لیں گے، کیا کریں گے؟ تعلقات ہیں، جانا پڑے گا۔ کئی جگہ شادیاں ہوتی ہیں، کئی وقت جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اب ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ شوال کے مہینے کے تعلق سے زمانے جاہلیت کا نظریہ بدل گیا، ختم ہو گیا، اور اسلامی نقطۂ نظر سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز میں منحوسیت نہیں ہے، وہ ایک ماشاءاللہ بہت اچھی چیز لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں شادی کے تعلق سے کچھ تاریخیں، کچھ مہینے، کچھ دن منحوس سمجھے جاتے ہیں، اور وہ ان تاریخوں میں نکاح نہیں کرتے ہیں۔ نکاح کی تاریخ طے کرتے وقت کیلنڈر سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ قمر در اقرب کون سی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ارے اقرب لگ رہا نا، ارے یہ تاریخ مت پکڑ رہے۔ حالانکہ وہ جو قمر در اقرب لکھتے ہیں وہ کیلنڈر بنانے والے لکھتے ہیں، کوئی وحی نہیں ہے۔ یہ جوتشیوں نے، جو ستاروں اور فلکیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے اپنے من سے یہ سب گھڑا ہے۔ نہ اللہ نے قرآن میں کہیں ارشاد فرمایا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی حدیث میں ارشاد فرمایا، نہ کسی اور آسمانی کتاب میں یہ بات کہی گئی کہ فلاں تاریخ قمر در اقرب والی منحوس ہوتی ہے اور فلاں تاریخ قمر در اقرب والی منحوس ہوتی ہے، کہیں کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگوں نے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو ورغلا کر وہ قمر در اقرب والی تاریخ کو منحوس سمجھا دیا ہے، حالانکہ وہ منحوس نہیں ہے۔ کتنی شادیاں میں دیکھ چکا ہوں، کتنی شادیاں قمر در اقرب کی تاریخ میں ہوئی ماشاءاللہ، اور ایک دم کلیئر رہی، ایک دم شاندار رہی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ الحمدللہ خوشگوار زندگی میاں بیوی گزار رہے ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ نیک صالح ہیں، صحت مند ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری تاریخیں جو بہت چن کے نکالے تھے، اس میں پرابلم پیدا ہو گیا۔ تو یہ سب کوئی چیز نہیں ہے۔ شوال کے مبارک مہینے کے تعلق سے لوگوں کو اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ شادی بیاہ کے لیے کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہمارا گزرا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں نوجوان ساتھی صف اول کی پابندی کرتے رہے، اعتکاف میں بیٹھے، قرآن کریم کی خوب تلاوتیں کیں، اور نیک اعمال، سوشل خدمات انہوں نے خوب کی ہیں۔ نوجوان ساتھی
بڑی عمر کے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی ماشاء اللہ نیک کام میں کسی سے پیچھے نہیں رہے، لیکن نوجوان ساتھیوں نے ماشاء اللہ واقعی ریکارڈ قائم کیا ہے، ریکارڈ۔ فجر کی اذان عام دنوں میں ہوتی ہے تو لوگ مسجد میں آتے ہیں دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، لیکن رمضان میں ماشاء اللہ صبح صادق سے بھی پہلے، اذان سے پہلے نہیں، صبح صادق سے بھی ایک ایک گھنٹہ پہلے صف اول میں نوجوان ساتھی اتنے شوق سے آتے تھے کہ اگر تھوڑی بھی تاخیر ہو جاتی تھی تو جگہ ملتی نہیں تھی، صف اول میں جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ شوق صف اول کا، نمازوں کا، قرآن کی تلاوت کا، اللہ کی عبادتوں کا، جو رمضان میں ہمارے درمیان رہا ہے، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دھیرے دھیرے کچھ کم ہونے لگ جائے یا بالکل ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ باقی رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ۔ فرض نماز کی پابندی ہم نے کی ہے رمضان میں، تو اب فرض نماز کی پابندی عمر بھر ہونی چاہیے۔ فرض نماز کی پابندی اب عمر بھر ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ رمضان میں ہوئی، کچھ شوال میں بھی تھوڑا سا اس کا اثر باقی رہا اور پھر اس کے بعد دھیرے 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 ختم ہو گیا، نہیں، پوری عمر فرض نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ فرض نمازیں ہر بالغ مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے ضروری ہے، اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو پکڑے جائیں گے، گردن ناپی جائے گی، مواخذہ ہوگا، سزا دی جائے گی۔ نفل جو نمازیں ہیں، نفل جیسے اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ نفل نمازیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فرض نماز اگر چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے فرض نمازوں کی پابندی اب رمضان کی جو عادت ہماری بن گئی تھی اس کے مطابق اب ہم کو سال بھر اس پابندی کے مطابق فرض نماز پڑھنا ہے اور پوری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت جو ہم نے کی ہے رمضان میں، بہت عجیب منظر ہوتا تھا، عجیب منظر۔ مسجدوں میں جا کر دیکھتے تھے تو ظہر بعد بھی، عصر بعد بھی، مغرب بعد بھی، تراویح کے بعد بھی، فجر بعد بھی، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنے والے اچھے خاصے لوگ ہوتے تھے، اچھے خاصے۔ مسجدوں میں رحل کم ہو جاتی تھی، رحل کم پڑ جاتی تھی، اتنے لوگ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے نظر آتے تھے۔ کوئی روزانہ 5 پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 10 پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 15 پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھ رہا ہے۔ ایک آگے بڑھنے کا شوق تھا۔ یہ قرآن پڑھنے کا شوق اگرچہ اس معیار کا تو نہیں رہے گا، لیکن اس کا ایک دم سے اثر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت آپ مسجد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گھر میں کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، دکان پر بیٹھ کر کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، چلتے پھرتے کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے، قرآن کی تلاوت ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ جو ہم مسلسل قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لیے ہیں رمضان میں، تو وہ مسلسل پڑھنے کی عادت ہماری اب باقی رہنی چاہیے۔ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ قرآن پڑھنے والا مسلمان خوشبودار مانا گیا ہے، اور اس پر عمل کرو گے تو خوشبو کے ساتھ ساتھ ذائقہ اور حلاوت و مٹھاس بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کی مثال دی ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، ترنجبین پھل کی طرح ہے۔ ترنجبین پھل ایک ایسا پھل ہے جو خوشبودار بھی ہوتا ہے اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ تو قرآن اب ہم کو پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ مسجدوں میں آ کر پڑھو، بہت اچھی بات ہے، گھروں میں پڑھو، دکانوں پر پڑھو، اپنے آنے جانے کے راستوں میں پڑھو، جو ہم کو صورتیں یاد ہیں۔ بہت سارے مسلمان بھائی رمضان میں
کچھ نئی نئی صورتیں یاد کر لیتے ہیں جو پہلے سے یاد نہیں تھی. ایک ذوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، زیادہ وقت ملتا ہے قرآن پڑھنے کا، تو جو صورتیں نہیں یاد تھیں وہ یاد کر کے ماشاءاللہ وہ بھی نماز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. رمضان میں جو ایک ماحول ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس سے ہم کو نئی نئی صورتیں جو ہم کو یاد نہیں تھیں وہ یاد کر لینی چاہیے. اگر یاد نہیں کیے تو اب یاد کر لو، شوال میں بھی یاد کر سکتے ہیں. اسی بہانے کوئی بعید نہیں کہ آپ حافظ قرآن بن جائیں گے. کم سے کم وقت میں حفظ کرنے والوں کی تو ایک سے ایک مثال ہے، ایک سے ایک مثال ہے. اس سال بہت سے مدرسوں کے بچے 90 دن میں قرآن یاد کیے. 90 دن میں، 3 مہینے میں. کتنی حیرت کی بات، 3 مہینے میں. اور ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم میں کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو 1 مہینے میں پورا قرآن یاد کیے. 1 مہینے میں روز 1 پارہ یاد کرتے تھے، پورے 1 مہینے میں انہوں نے قرآن یاد کر لیا. تو کم سے کم وقت میں قرآن یاد کرنے کی تو ایک سے ایک مثال ہے، لیکن لمبے وقت میں قرآن یاد کرنے کی شاید آپ کے سامنے مثالیں نہیں ہوں گی. نورانی مسجد میں تفسیر ہوتی تھی، پنچایتی مسجد میں تفسیر ہو رہی ہے، گھڑیال مسجد میں تفسیر ہوتی تھی، تاشا گلی مسجد، مومن مسجد میں تفسیر ہوتی تھی، فردوس نگر مسجد میں تفسیر ہوتی تھی. ایک نوجوان ٹیچر، اسکول کے معلم، وہ تفسیر میں ہمیشہ رہتے تھے. دیوپور کے رہنے والے، دیوپور میں بھی، پنچایتی میں بھی، فردوس نگر میں بھی، گھڑیال مسجد میں بھی، تاشا گلی میں بھی، جہاں جہاں تفسیر ہوتی تھی وہ ہر تفسیر میں رہتے تھے. میں دیکھتا تھا ان کو، ملاقات ہوتی تھی. میرے پاس فون آیا، مولانا السلام علیکم، میں پورا قرآن یاد کر چکا ہوں، آخری رکوع آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فون کرنے والے صاحب نے سلام کر کے مجھ کو فون کیا کہ مولانا میں نے پورا قرآن یاد کر لیا ہے، آخری رکوع آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو میں دل میں سوچا کہ یہ طالب علم کسی مدرسے میں کسی استاد سے پڑھا ہوگا، تو اس استاد کو آخری رکوع کیوں نہیں سنا رہے ہیں، مجھے کیوں سنانا چاہتے ہیں. تو میں نے انکار نہیں کیا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مدرسے میں آ جاؤ، فلاں وقت سے فلاں وقت تک میں کلاس میں رہتا ہوں. بولے ٹھیک میں آتا ہوں. دوسرے روز ایک صاحب آئے، پینٹ پہنے ہوئے تھے، شرٹ پہنے ہوئے تھے، ٹوپی پہنے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی. سلام کر کے آئے، میں شناسا چہرہ تھا، دیکھتے میں پہچان گئی یہ تو ٹیچر صاحب ہیں اور تفسیر میں ہمیشہ رہتے ہیں، دیوپور کے رہنے والے ہیں. سلام کر کے وہ دو زانو بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں نے ہی آپ کو فون کیا تھا، میں نے پورا قرآن یاد کر لیا اور 20 سال میں یاد کیے. 20، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 20 سال میں قرآن یاد کیا ہے میں نے. آپ اندازہ لگاؤ کتنی انہوں نے صبر و ضبط سے محنت کی ہوگی قرآن یاد کرنے کی. انہوں نے کہا کہ جو 1 رکوع آپ پڑھ کر سناتے تھے تفسیر میں، وہ 1 رکوع میں ہفتہ بھر یاد کرتا تھا. دوسرا ہفتہ جو تفسیر کا ہوتا تھا اس وقت تک وہی رکوع یاد کرتا تھا، اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر. مجھے باہر جانا ہوتا تھا، میری اہلیہ بھی معلمہ ہے، ہم لوگ اپ ڈاؤن کرتے تھے، تو ہماری اسکول کی بھی مصروفیات، گھر کی بھی مصروفیات، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر میں 1 رکوع ہفتہ بھر یاد کرتا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا رکوع آپ پڑھتے تھے تو پھر وہ رکوع پورا ہفتہ میں یاد کرتا تھا. ایسے آپ کی تفسیر جتنے سال میں ہوئی ہے اتنے سال میں میرا قرآن یاد ہوا ہے. تو کچھ کچا پکا تھا تو میں نے پھر اس کے بعد اور بھی 2-1 سال لگایا، اس کو پکا کیا میں نے. اب یہ آخری رکوع میں آپ کو سنا رہا ہوں. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. علم کے میدان میں انسان اگر آگے بڑھنا چاہے اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے. اندازہ لگا 20 سال تک اس ٹیچر نے صبر و ضبط کے ساتھ ایک رکوع ایسے لمبے وقفے میں یاد کیا، اور الحمدللہ وہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں. اب وہ تجوید سے پورا قرآن باقاعدہ سنا رہے ہیں. تو رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس ماحول سے
ہم کو جو صورتیں ہم کو یاد نہیں تھی وہ صورتیں یاد کر کر کے اپنے حفظ قرآن کے ذخیرے میں اضافہ کرنا چاہیے. بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ملیں گے, بہت ساری بہنیں ہم کو ایسی ملیں گی, بہنیں, عورتیں جو گھریلو سارے کام کاج کر کے بھی حافظ ہو گئے ماشاءاللہ. ابھی ہم سے قریب جو محلہ ہے مسلم نگر محلہ, اس محلے میں ایک چھوٹا بچہ حافظ ہوا. والدین کو بڑی خوشی تھی. حفظ ہونے پر انہوں نے دعوت کی کھانے کی, رشتہ داروں کو بلایا, دوست احباب کو بلایا, مدرسے کے طلباء کو, اساتذہ کو بلایا. لوگ آئے, کھانا وانا کھائے, کچھ تحفے دیے. کچھ دنوں کے بعد وہ بچے کے والد میرے گھر آئے, کہنے لگے مولانا یہ تحفہ ہے, قبول کیجیے. تحفہ کیا تھا؟ بٹیر اور کبوتر کا سالن. ہدیے میں کیا کیا چیزیں پیش کی جاتی ہیں. ہم لوگ ہدیے میں کبھی مٹھائی کا باکس دیتے ہیں, کبھی کچھ نمکین کے پیکٹ دیتے ہیں. وہ کیا عجیب و غریب چیز لائے, بٹیر اور کبوتر پکا کے لائے بگونی میں بھر کے. بولے مولانا یہ ہدیہ ہے, قبول کیجیے. میں نے کہا کون سی خوشی میں؟ بڑا نرالا تم نے ہدیہ پیش کیا ہے, کون سی خوشی میں؟ وہ کہنے لگے کہ میری بیوی بھی حافظ ہو گئی. میں نے کہا ہاں, ابھی کچھ دن پہلے آپ کا لڑکا حافظ ہوا تھا, آپ نے دعوت کی تھی, آپ کی بیوی بھی حافظ ہو گئی. بولے ہاں, میرے لڑکے سے 2 دن پہلے ہی میری بیوی حافظ ہو گئی تھی, لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ بتائیں گے تو خامخواہ وہ ہوگا کہ بھاؤ کھارا, تو میں بتایا نہیں. بچے کی حفظ کی خوشی کا میں نے اظہار کیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اہلیہ بھی حافظ ہو گئی, اور میرے بچے کے حفظ سے 2 دن پہلے ہی اس کا حفظ مکمل ہو گیا ہے. کیا مبارک, انہوں نے خوشخبری سنائی تو میں نے بھی کچھ تحفے ان کو دیے, اور گھر کی عورتوں کو میں نے ان کے یہاں بھیجا کہ ان کو کچھ عورتیں حافظ ہونے والی خاتون کو ہدیہ دیں گی تو وہ حوصلہ افزائی اور زبردست ہوگی. ایسا ہمارا شہر ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس مبارک ماحول سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اور گھروں کے بچوں کو, بڑی عمر والوں کو, خواتین کو دین کی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ابھارنا چاہیے, جوش دلانا چاہیے, حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, ہمارے بچوں کو, ہماری خواتین کو, وہ صلاحیتیں ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں, ان کو ابھار نہیں پا رہے ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہی گزرا, یہ 1 شوال کا جمعہ ہے. ہم کو رمضان کی برکتیں ابھی سمیٹ کر رکھنا چاہیے, ایک دم سے اپنی زندگی سے رخصت نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح رمضان کے مبارک مہینے کی برکتوں میں صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دینا بھی ہے. ایک عام ماحول ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو زکوٰۃ دینے کا ماحول ہے, صدقہ دینے کا ماحول ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ماحول ہے, یہ صرف رمضان تک محدود نہیں رہنا چاہیے. رمضان گزرنے کے بعد بھی ہماری عادت دینے کی باقی رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے, بہت زیادہ, جیسے ہوا چلتی ہے ایسی آپ کی سخاوت ہوتی تھی. لیکن عام دنوں میں بھی آپ کی سخاوت اتنی زبردست ہوتی تھی کہ اس سخاوت کے واقعات پڑھو تو یقین نہیں آتا ہے کہ کسی بشر کا یہ کارنامہ ہے. فرشتے بھی وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے. سخاوت عام دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زبردست ہوتی تھی, رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. تو ہم بھی ماشاءاللہ رمضان میں خوب دیتے ہیں, لیکن رمضان گزرنے کے بعد سال کے دوسرے مہینوں میں بھی دینے کی عادت باقی رکھیں. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ دیتے رہتے ہیں روزانہ. بہت سارے لوگ جب کوئی ضرورت مند آتا ہے فوراً دے دیتے ہیں. بہرحال بدرمیانے سال میں بھی زکوٰۃ کی شکل میں یا صدقہ و خیرات کی شکل میں دینے کی عادت باقی رکھنا چاہیے. ہم جو زکوٰۃ دے چکے ہیں اب الگ سے زکوٰۃ دیں گے تو اس کو لکھ لیجیے آپ. آئندہ سال جو ہم کو زکوٰۃ دینا اس میں سے کم دے دیجیے, اتنا ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں بلکہ فائدہ ہے. کہ عام دنوں میں اگر کوئی ضرورت مند ایسا آ گیا جس کی ضرورت پوری کر دی ہم نے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی مجبور اور پریشان حال مسلمان کی پریشانی دور کرے, اس کی ضرورت پوری کرے,
تو اللہ اس کو 73 درجے عطا فرماتا ہے. اس میں سے ایک ہی درجہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کے پورے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور باقی سارے درجے جو ہیں وہ ایکسٹرا ہوتے ہیں، جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو عام دنوں میں بھی دینے کی عادت باقی رکھنا چاہیے. شوال کے اس مبارک مہینے میں 6 روزے رکھنے کا ماحول ہے ماشاءاللہ. عورتیں خاص طور سے مردوں سے زیادہ روزہ رکھنے کی شوقین ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد جو ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، محرم کا مہینہ آئے گا، ان مہینوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزہ رکھنے کے فضائل بیان فرمائے. ان نفل روزوں کو بھی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہر مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی روشن تاریخوں میں 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، جو قمری مہینے کی تاریخیں ہوتی ہیں، چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں، ان 3 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر روزہ رکھتے تھے. تو روزہ رکھنے کی عادت رمضان کی ہماری باقی رہے نفل روزوں کی شکل میں. اور پھر یہ روزے انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی روحانی طاقت کا سبب بنیں گے. روزوں کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ ایک بہت اہم کام ہم کو صرف شوال میں نہیں، عمر بھر کرنا ہے، اور وہ کام ہے اپنے بچوں کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی حفاظت. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے حکم دیا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی. گھر والوں میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، سارے افراد خاندان ہیں. یہ ذمہ داری ہماری ابھی کمزور ہو گئی ہے. ابھی رمضان میں مجھے شکایتیں ملی ہیں، بہت سارے لوگ فون کیے کہ مولانا مسجد کے گیٹ پر بیٹھ کر نوجوان لڑکے موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھ سے کچھ مسجدوں میں دیکھا، تراویح ہو رہی ہے اور بچے موبائل لے کر اپنا اسی میں مشغول. تراویح ہو رہی ہے اور موبائل لے کے اپنے پتہ نہیں کون سا فنکشن لگا رہے ہیں. کسی نے ڈانٹا، اے شرم نہیں آتی کہ تیرے کو نماز ہو رہی نہ رے، بند کر، تو پھر وہ بند کی. تراویح ہو رہی اور صحن میں بچے کھیل رہے ہیں، صحن میں اوپر کی چھت پر بچے کھیل رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے بچے ہیں، چاہے وہ کم سن بچے ہوں، چاہے تھوڑی عمر کے ہوں یا نوجوان ہوں، یہ بچے ہماری امانت ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری پونجی ہیں، ہماری دولت ہے. سونے چاندی سے زیادہ یہ قیمتی ہیں بچے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی اس پر جمے رہیے. اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، اور خود بھی نماز پر جمے رہیے، نماز کی پابندی کیجیے. نماز کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. تو ہمارے بچوں کو سنبھالو، ہماری بچیوں کو سنبھالو، ان کو دیندار بنانے کی کوشش کرو، ان کو نمازی بنانے کی کوشش کرو، ان کی زندگی میں اسلامی تہذیب داخل کرو.
غیروں کی تہذیب سے ان کو نجات دلاؤ۔ یہ موبائل کا جو شوق ہے یہ دشمنان اسلام کے مسلمانوں کو بگاڑنے کا ایک بہت ہی خطرناک حربہ یعنی اسلحہ ہے۔ چھوٹا سا معصوم بچہ 1 سال کا بھی نہیں، 1 سال کا، چند مہینے کا ہے، روتا ہے، موبائل آن کر کے اس میں کچھ کیا کہتے ہیں سنگیت یا کچھ بھی منظر کارٹون وارٹون کا آن کر کے وہ بچے کو دے دیتے، بچہ روتے روتے ہنسنے لگتا۔ رو رہا ہے بچہ، موبائل آن کر کے اس کو دے دیے، وہ اسی میں مست ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اب یہ بچہ کچے ذہن کا چند مہینوں کا ہے، اس کو موبائل میں سنگیت آپ سنا رہے ہیں اور اس میں اس کو تصویریں دکھا رہے ہیں تو اس کا ذہن کیا بنے گا؟ معصوم بچوں کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ پیدا ہو تو اس کی کان میں اذان دو، اذان۔ ابھی بچے کو کچھ نہیں معلوم، ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ہمارے کان میں اذان دی گئی تھی ہم جب پیدا ہوئے تھے؟ کسی کو یاد نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں۔ یہ پھر کیوں دی جاتی ہے اذان جبکہ بچے کو ہوش نہیں، بچے کو کچھ شعور نہیں؟ پھر اذان کے کلمات کیوں اس کے کان میں کہے جا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ انسان کا ایک شعور ہوتا ہے، ایک لاشعور ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے، ایک لاشعور ہوتا ہے۔ ذہن کا ایک خانہ ہوتا ہے، خانہ عقل کا۔ اس ذہن کے خانے میں انسان جو دیکھتا ہے منظر، بچپن سے پیدا ہونے کے بعد، آنکھ کھولنے کے بعد جو بھی منظر بچہ دیکھے گا، جو بھی منظر کوئی بڑی عمر والا دیکھے گا، وہ دیکھا ہوا منظر اس کے لاشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے، ذہن کے خانے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو الفاظ وہ سنتا ہے، وہ سنے ہوئے الفاظ کان کے راستے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن محفوظ ہو جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کبھی نہ کبھی اس کا اعادہ ہوتا ہے، اس کو دہرانا ہوتا ہے، اور پھر انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو حکم دیا ہے کہ بچوں کے سامنے کبھی صحبت مت کرنا۔ چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ، اس کو کچھ سمجھتا نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی اس کے سامنے بے تکلفی سے میاں بیوی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائے اور بعد میں اس کی زندگی کے بگڑنے کا سبب بن جائے۔ معصوم بچوں کا ذہن بہت ہی کچا ہوتا ہے۔ اس ذہن کے بچوں کو ہم اذان کی آواز سب سے پہلے کان میں داخل کریں تاکہ تحت شعور میں اللہ کی عظمت کے کلمات محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ اگر معصوم بچے کے ذہن میں پہنچتے رہیں گے، کان میں پہنچتے رہیں گے، اور پہلے ہی مرحلے میں اس کے کان میں محفوظ ہو جائیں گے، ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے، تو اس بچے کی تربیت انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ پھر یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب بولنے کی کوشش کرے تو کوشش تم یہ کرو کہ سب سے پہلے اس کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ اللہ کا لفظ نکلے۔ اللہ، دادا نہیں، نانا نہیں، ابا نہیں، اماں نہیں، کوئی لفظ نہیں، سب سے پہلے اس کی زبان سے نکلنے والا لفظ اللہ ہو۔ تم کوشش کرو۔ بچے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ جو بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ غیر مفہوم آواز نکالتا ہے، تو اب آپ کو چونکنا ہے، اب اس کی زبان پر آپ کو لفظ اللہ لانا ہے۔ کیوں؟ ابھی تو کچھ سمجھتا نہیں اس کو اللہ لفظ کیا ہے، اللہ کیا ہے، لیکن یہ اس کچے ذہن کا بچہ بولے گا اللہ اللہ تو اس کی برکتیں انشاءاللہ اس کی زندگی میں پوری زندگی باقی رہے گی۔ لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، لیکن ذاتی نام اللہ ہے۔
ایک آدمی کا نام مثال کے طور پر عبداللہ ہے، اب اس کی صفت ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی، یہ سب صفات ہیں. تو اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں. اللہ خبیر بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے. لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے. لفظ اللہ یہ اس کی زبان پر اگر پہلے آئے گا تو اس کی برکتیں انشاءاللہ اس کے ذہن، اس کی زندگی میں رہے گی. اللہ 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 اللہ. وہ روئے گا بھی تو اللہ بولے گا، ہنسے گا بھی تو اللہ بولے گا، کھائے گا بھی تو اللہ بولے گا. پھر جب وہ کھانا شروع کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے اس کی عادت ڈالو کھانے کی. بچوں میں عجیب چیز ہوتی ہے، بچے الٹی ہاتھ سے کھاتے ہیں. ان کو بولو بیٹے اس ہاتھ سے کھاؤ، وہ الٹی ہاتھ سے کھائیں گے. تو ڈانٹو مت، مارو مت، محبت سے پیار سے چمکار کر سیدھے ہاتھ سے کھلاؤ، اور ان کو کھلانے سے پہلے بسم اللہ پڑھاؤ، اللہ کا نام لے کر پڑھاؤ. ایک چھوٹی سی بچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہتے تھے برتن میں ہاتھ ڈال کر، اچانک بھاگتی ہوئی ایک بچی آئی، چھوٹی بچی آئی، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ بھی برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہتی تھی. بچوں پر تو آپ بہت مہربان تھے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، گود میں لیتے تھے، چومتے تھے، چمکارتے تھے. لیکن وہ بچی آئی اور کھانے میں برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہی، آپ نے اس کو برتن میں ہاتھ ڈالنے نہیں دیا، پکڑ لیا اس کا ہاتھ. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اس وقت کھانے میں شریک تھے ان سے کہنے لگے کہ دیکھو ہم تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیے تھے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی تھی، شیطان نے ورغلا کر اس بچی کو ہمارے کھانے کی طرف دوڑایا. اب یہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا چاہتی تھی تاکہ ہمارے کھانے کی برکت ختم ہو جائے. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، میں نے اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کو پکڑا ہے. پھر اس بچی کو آپ نے کہا بیٹی پڑھو بسم اللہ، اس نے بسم اللہ کہا، پھر آپ نے کہا کھاؤ. معصوم بچوں کو بغیر بسم اللہ کے کھانے سے بھی ہم کو بہت پرہیز کرنا چاہیے. سمجھاؤ ان کو، مارو مت، ڈانٹو مت. یہ تربیت کے وہ سارے طریقے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائے اپنی امت کو. ایسے اپنے بچوں کو پروان چڑھاؤ، ایسے اپنے بچوں کو چھوٹے سے بڑا کرو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ گمراہ جلدی نہیں ہوں گے، ان کو آسانی سے گمراہ نہیں کیا جائے. پھر یہ بچے نوجوان ہو جائیں تو اب ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی. بچپن میں یہ ہمارے کنٹرول میں تھے، بچپن میں یہ ہمارے کنٹرول میں تھے. اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، 14 سال 15 سال 18 سال 20 سال کی ان کی عمر ہو گئی ہے. اب یہ اپنی مرضی سے باہر جاتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جو جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں. اسکول میں کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماحول ان کا ہمارے گھر کا جو دینی تھا وہ دوسرا بھی ان کو مل رہا ہے جو دینی نہیں ہے. تو اب ایسے موقع پر ہم کو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ چوکنا ہو کر اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرنا ہے. ہمارے شہر کے ایک عالم دین، ہمارے شہر کے ایک عالم دین دارالعلوم دیوبند کے پرانے فارغ شاید شہر کے سب سے پہلے وہ قاسمی عالم ہوں گے شاید. ان کی لڑکی عالمہ، ان کا داماد حافظ، دونوں مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک، دونوں مرتد ہو گئے. اپنے بچوں کو لے کر چلے گئے. ان کی عالمہ بیٹی یہ کہہ کر گئی کہ ابا اب ہم کو سمجھنا ہم مر گئے، چلے گئے، مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے اپنے شہر کا یہ حادثہ، یہ سانحہ، یہ المیہ ہے. بچے کب بگڑ جائیں گے، بچیاں کب گمراہ ہو جائیں گی، کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے ہم کو بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے. دشمنان اسلام باقاعدہ ٹارگیٹ بنا کر حملہ کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ اتنی مسلم لڑکیوں کو ہر سال ہم مرتد کریں گے. باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں، دھڑلے سے اعلان کر رہے ہیں. اب ایسے ماحول میں ہم کو اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کی حفاظت کرنا ہے، لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی. اگر ہمارے دینی ماحول میں ہے تو بھی
ہم کو چوکنا رہنا ہے، اور اگر وہ عصری علوم حاصل کر رہے ہیں تو بھی ہم کو ہوشیار رہنا ہے، بہت زیادہ چوکنا۔ ذرا سا بھی احساس ہو کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی کچھ اخلاقی اعتبار سے بگڑ رہے ہیں، ذہنی اعتبار سے کچھ الگ راستے پر جا رہے ہیں، تو ہم کو فوراً ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، فوراً کنٹرول کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہت سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، بہت سارے واقعات، ایک دو نہیں، بہت سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں، بچیوں، عورتوں کو ہمیشہ گہری نظر سے دیکھتے رہتے تھے، کیا وہ بول رہے ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں، کیا ان کی زندگی میں تھوڑی تبدیلی آ رہی، اور فوراً آپ اصلاح فرماتے تھے، فوراً اسی وقت اصلاح فرماتے تھے۔ بچہ سمجھ کر، نہ سمجھ کر کے چھوڑ نہیں دیتے تھے، فوراً اصلاح فرماتے تھے۔ حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، آپ کی سواری چل رہی، اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی چل رہی، پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی نوجوان خوبصورت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، حضرت فضل ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، بہت خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چل رہی، اچانک ایک عورت آتی ہے، احرام کی حالت میں عورت کا چہرہ کھلا رہتا ہے، تو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے کچھ مسائل پوچھنے ہیں۔ آپ نے کہا پوچھو۔ وہ سوالات کرنے لگتی ہے، مسائل معلوم کرنے لگتی، اچانک پوچھتے پوچھتے بات کرتے کرتے اس کی نگاہ پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ بخاری شریف کی روایت ہے، حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ اچانک اس عورت کی نگاہ پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ جب وہ حضور سے بات کر رہی تھی تو حضور دیکھ رہے تھے، اب جب وہ پیچھے دیکھی تو وہ بھی حضور نے محسوس کر لیا کہ یہ عورت مجھ سے بات کرتے کرتے ادھر کیسے متوجہ ہو گئی۔ تو آپ جب ایسے پلٹ کر دیکھے تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نوجوان تھے وہ بھی اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ ادھر پلٹا دیا، فوراً اسے پھیر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً انہوں نے نگاہ نیچی کر لی۔ اس خاتون کو بھی احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس نے بھی فوراً نگاہیں نیچی کر لی اور سوالات کرنے شروع کیے۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگاؤ کہ حج کا موقع ہے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت میں سے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، نوجوان، اور پھر بھی آپ غافل نہیں ہیں، چوکنے ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے آپ کو احساس ہوا کہ یہ چوکی ہو رہی ہے، فوراً آپ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ اس طرح چوکنے ہم کو رہنا ہے، اس طرح چوکنے ہم کو رہنا ہے۔ تو بچوں کے تعلق سے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، چھوٹا کم سن ہو یا جوان ہو، ہم کو ان کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ ان کو تعلیم دو، آپ ان کو دینی تعلیم دو، دنیاوی تعلیم دو، خوب اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، لیکن ان کی دینی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اخلاقی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہو اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہو۔ قرآن کریم میں نیک مسلمانوں کی دعا اللہ نے ذکر فرمائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے ہم کو ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ بڑی پیاری دعا ہے، اولاد کے حق میں بڑی پیاری دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں، قرآن میں یہ دعا موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اے میرے پروردگار، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری آل اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ بچوں کی فکر پیغمبروں کو ہوتی تھی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو ہوتی تھی، اور وہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں۔ حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ ہم آرام سے گھر میں محفوظ رہیں،
بیٹھے رہیں اور مطمئن رہیں کہ بچہ پڑھنے کے لیے گیا ہے اور محفوظ طریقے سے وہ آ جائے گا. نہیں، اس کی شامیں، اس کی صبحیں، اس کی راتیں کیسی گزر رہی ہیں، کیا گزر رہی ہیں، سب کو چیک کرتے رہیں. اس کو آپ خوب اچھی طرح ایک قیمتی دولت کی طرح محفوظ رکھ کر سنبھال کر رکھنے کی کوشش کریں. ہمارے شہر کی ایک لڑکی کالج میں پڑھنے والی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے. اس کو منع کیا گیا، نہیں مانی. بولے وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، وہ میرا بوائے فرینڈ، غیر مسلم لڑکا میرا بوائے فرینڈ ہے، بہت مخلص ہے. کبھی وہ مجھ کو کیا کہتے ہیں، میرے مذہب کے تعلق سے طعن و تشنیع نہیں کرتا، ہمیشہ مذہب اسلام کی تعریف کرتا ہے. اس کو سمجھایا گیا کہ یہ چال ہے، چال. باقاعدہ ٹرین کیا جا رہا ہے، ٹرین نوجوانوں کو، غیر مسلم نوجوانوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے. ان کو السلام علیکم سکھایا جا رہا ہے، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ ان کو سکھایا جا رہا ہے. اسلام کی تعریف کرو، مسلمانوں کی تعریف کرو، باقاعدہ ان کو کہا جا رہا ہے تاکہ لڑکیوں کو قریب کرو. اس طرح لڑکیوں کو قریب کرو، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنی اچھی گفتگو کے ذریعے، اپنے سوشل خدمات کے ذریعے ان کو قریب کرو، قریب کرو. اسلام کے خلاف کچھ بولو مت، مسلمانوں کے خلاف کچھ بولو مت، ان کی حمایت میں بولو. بلکہ کبھی کبھی یہ بھی کہو کہ میری بھی طبیعت چاہتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تاکہ وہ اور قریب ہو جائیں کہ ارے یہ تو اسلام قبول کرنے والا ہے. ایسے جھانسا دے دے کر، لالچ دے دے کر باقاعدہ ٹرین کیا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اپنے قریب کرو. اور جب قریب ہو جائیں تو پھر ان سے کہو کہ دیکھو بہت اچھا مذہب ہے تمہارا، لیکن اس میں یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. کچھ تھوڑا تھوڑا اس کے ذہن کو کورید کر اس میں پیوست کرو. پہلے تم نے اچھے اخلاق پیش کیے، ایک مضبوط تمہاری بنیاد بن گئی اس کے ذہن میں، تمہارا اچھا سا ایک ریکارڈ اس کے کردار کا اس کے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہے. اب تم کچھ بولو گے بھی تو برداشت کر لے گی، سمجھ لے گی. ایسے کر کر کے اس کو مرتد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ سالانہ اتنے ہزار مسلم لڑکیوں کو ہم مرتد کریں گے. اور مرتد کرنے والے نوجوان غیر مسلموں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، آفر ہی آفر. ایسے خطرناک زہریلے حالات میں اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اب اس لڑکی کے والدین کو بلا کر کہا گیا کہ دیکھو تمہاری لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شاپنگ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں میرا بوائے فرینڈ ہے، بہت مخلص ہے، اسلام کی بڑی تعریف کرتا ہے، مسلمانوں کی بڑی تعریف کرتا ہے. تو اس کے والدین کو سمجھایا گیا کہ دیکھو اس کو سنبھالو، ورنہ یہ لڑکی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو کہنے لگے تمہاری لڑکی کو سنبھالو، زیادہ بولنا نہیں، ہماری لڑکی بہت پاک باز ہے، بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے. مانے نہیں. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ماں باپ کوئی اپنے بچوں کے تعلق سے شکایت قبول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو دیندار اور محفوظ سمجھ کر بالکل مطمئن ہیں. اور اچانک جب وہ بچی یا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جیسے میں نے ایک عالم دین کی لڑکی اور اس کے داماد کا واقعہ بتایا، ان کی راتوں کی، دنوں کی نیند اڑ گئی تھی. ایسے اچانک حادثات پیش آ جاتے ہیں. تو اللہ پاک کا جو ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو دیندار بناؤ اور ہمیشہ ان پر نظر رکھو. یہ ہمارے لیے آج کا بہت اہم کام ہے، جو صرف شوال کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں نہیں، بلکہ عمر بھر کرنا ہے. اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کریں. ہمارا ایمان سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ زمین بھر کے بھی سونا دے دیا جائے تو وہ ایمان کی قیمت اور ایمان کا بدل نہیں بن سکتا. ایمان اتنا قیمتی ہے. یہ قیمتی ایمان ہم کو اللہ نے دیا، ہمارے بچوں کو اللہ نے دیا ہے، تو اب اس کی حفاظت کرنا ہے. اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے. رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنائے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، ہمارے دین و ایمان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. بیمار مسلمانوں کو شفائے کامل دائم عاجل عطا فرمائے. مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیں.